بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے احادیث نبویہ۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بات اور گفتگو۔ شرعی اصطلاح میں نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، یعنی کوئی ایسا کام جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کیا گیا ہو اور آپ خاتم الانبیاء نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی ہو، اس کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث نبوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دین کی تعلیمات کا سرچشمہ ہیں اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہیں، یعنی کہ دین پہ مکمل عمل انسان اسی صورت میں کر سکتا ہے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام قول و فعل کی پیروی کرے، قرآن کریم کو سمجھے اور عمل کرنے میں اپنی پوری زندگی گزار دے۔ احادیث کے بنا دین مکمل طور پہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ بطور مسلمان ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنی زندگی کے لیے عملی نمونہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سورہ محمد میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں صاف الفاظ میں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ یعنی کہ وہ شخص جو اللہ کی اطاعت کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہے، اس کے اعمال باقی اور پائندہ رہتے ہیں، لیکن جو شخص اس دائرے سے باہر نکل گیا، جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا، اس کے تمام تر اعمال ضائع ہو گئے، کل عدم ہو گئے، ختم و خراب ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائیں تو اس سے رک جاؤ۔ یعنی کہ یہاں پہ صاف الفاظ میں ہمیں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے ہم نے لے لینا ہے، اور جس سے وہ ہمیں منع کریں اس سے ہمیں رک جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اس راستے پہ قدم نہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے لیے تباہی اور خسارہ اور گمراہی ہے۔ اس لیے ہم اگر اپنے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی چاہتے ہیں اور ابدی خسارے سے ہم ہمیشہ کے لیے بچنا چاہتے ہیں، تو انسانی عقل بعض اوقات یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی، بلکہ اکثر اوقات وہ اپنی خواہشات یا کسی بھی دباؤ میں آ کے غلط فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی کام کرے تو وہ ناکام نہیں ہوتی۔ انسانی عقل کی رہنمائی جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احادیث کے ذریعے کی ہے۔